بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی روشن کرنیں چاروں طرف پھیل رہی تھیں۔ مختلف علاقوں کے لوگ اور قبائل اسلام قبول کر چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے شدت سے منتظر تھے کہ جب مکہ فتح ہو۔ ہجرت کا 8واں سال شروع ہو چکا تھا۔ قریش مکہ ابھی تک بت پرستی میں مبتلا تھے۔ ہدایت واضح تھی، کھلے دلائل کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے کہ بت نفع اور نقصان کے مالک نہیں، محض پتھر ہیں، خود انسانوں کے بنائے ہوئے پتھر۔ اور پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس کے 20 دن گزر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ذرا قریش کے متکبر و مغرور اور تن و من جوانوں کو دیکھیے، ان کے مددگاروں کی طرف نظریں دوڑائیں۔ آج کس طرح ذلیل و خوار ہو کر جان کے خوف سے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ کون سے ظلم اور جرائم ہیں جو انہوں نے نہیں کیے۔ وہ تمام صفا پہاڑی کے دامن میں کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ اس بیت اللہ میں جہاں سے نکالے گئے تھے، بیت اللہ کا طواف شروع ہوا۔ اس گھر میں 360 بت ہیں، کعبہ بتوں سے گھرا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کہ باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔ بتوں کو توڑا جا رہا ہے، وہ پاش پاش ہو رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی قریش کا غرور و تکبر بھی پاش پاش ہو گیا۔ آج سے رب تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کے ماننے والوں کا دور شروع ہو رہا ہے، اکیلے رب کا جو لا شریک ہے۔ بادشاہی اسی کی، حکومت اسی کی، تعریف اسی کی ہے۔ آج پھر کعبہ کے در و دیوار اللہ اکبر کی صدا سے گونج رہے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی آواز پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ رہی ہے۔ آج مکہ کا ذرہ ذرہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی خوشی میں 8 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ اپنے اکیلے اور طاقتور رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ اس کا شکر ادا فرما رہے ہیں۔ مکہ والوں کی نگاہیں زمین پر گڑی ہوئی ہیں اور دلوں میں اندیشے ہیں، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اعلان ہوتا ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کو امان ملے گی، جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے بھی امن ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اس کو بھی امان مل گئی۔ پھر ایک آواز آتی ہے، مکہ والو اسلام لے آؤ، سلامتی پا جاؤ گے۔ خالد بن ولید کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اللید کے راستے سے مکہ میں داخل ہوں۔ ان کے ساتھ قبیلہ اسلم، قبیلہ غفار، قبیلہ مزینت اور جوہینہ کے جنگجو اور بہادر ہیں۔ مختلف قبائل کے لوگ ہیں، آپ کے جلوم میں مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر کائنات نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ ایک فاتح نے اپنی سواری پر اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا، امامہ مبارک سے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا۔ آج مکہ فتح ہو رہا ہے، شکر گزاری کے طور پر رب کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، اور فاتح مکہ اس شہر میں پھر داخل ہو رہے ہیں جہاں سے 8 سال قبل نکالے گئے تھے۔ پھر آپ باب کعبہ کے سامنے آئے، زبان اقدس سے نکلا، اکیلے رب کی بادشاہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام گروہوں کو اکیلے شکست فاش دی۔ بھرپور انکساری کے ساتھ اعلان ہوا، آج تمام مال و دولت، عزت، غرور و تکبر اور خون سب کے سب میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ ہاں، اس گھر کی کنجیاں اور پانی پلانے کا انتظام جن کے پاس تھا وہی ان کو سنبھالیں گے۔ پھر نظریں جھکائے قریش سے آپ مخاطب ہوئے، اے قریش والو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ آواز آئی، آپ سے خیر اور بلائی کی امید ہے، آپ رحم و کرم والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ آواز گونجتی ہے، میں بھی وہی کچھ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تلقا کا خطاب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے 7 چکر لگائے، پھر بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور نماز ادا کی۔ اس روز مسلمانوں کے 2 آدمی شہید ہوئے، کافروں کے 13 آدمی مارے گئے۔ حماس بن قیس مکہ کا ایک مشرک فتح مکہ کے دن صبح سویرے اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک کو تمہارے لیے خادم
خادم بنا کر لاؤں گا۔ تھوڑی دیر گزری، سہما سہما گھر آیا، کہا بی بی جلدی سے دروازہ بند کر دو۔ بیوی نے تنزن کہا ارے وہ تمہارا خادم کہاں گیا؟ اس نے کہا اگر تم نے جنگ خندمہ کا حال دیکھا ہوتا، جبکہ صفوان اور اکرمہ باغ کھڑے ہوئے اور سوتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا، جو کلائیاں اور کھوپڑیاں اس طرح کاٹتی جا رہی تھی کہ پیچھے سوائے ان کے شور و غوغا اور ہم ہما کے کچھ سنائی نہیں پڑتا تھا، تو تم مجھے ملامت کی ادنا بات بھی نہ کہتی۔ اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 9 آدمیوں کو ہر حال میں قتل کر دیا جائے، خواہ وہ کعبے کے غلاف سے چمٹے ہوئے پناہ کیوں نہ طلب کر رہے ہوں۔ ان میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور صفوان بن امیہ بن خلف بھی شامل تھے، جن کو بعد عذاب معافی مل گئی۔ حویرث بن نقیس وہ بدبخت تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ایذائیں پہنچایا کرتا تھا، اور جب حضرت فاطمہ اور ام کلثوم ہجرت کے وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر سوار ہو کر مدینے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے نکلی تو یہ ظالم آڑے آ گیا۔ اس نے اونٹ کو زور سے بڑکایا جس پر وہ دونوں سوار تھیں، چنانچہ وہ دونوں اونٹ پر سے گر پڑیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا خون حلال قرار دیا تو وہ حضرت علی ہی کے ہتھے چڑھ گیا اور انہوں نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اور پھر لوگوں نے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحشی بن حرب پیش ہوا۔ یہ فتح مکہ کے دن طائف کی طرف بھاگ گیا تھا، اپنے خاندان کے گروہ کے ساتھ اس حال میں پیش ہوا کہ کلمہ طیبہ کا ورد زبان پر جاری تھا، یہ پناہ اور امان کا طالب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وحشی آیا ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ ارشاد ہوا ذرا بتاؤ تم نے میرے پیارے چچا کو کیسے شہید کیا تھا؟ جب اس نے قصہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ارشاد ہوا وحشی اپنے چہرے کو مجھ سے دور کر لو۔ چچا کے ساتھ شدید محبت کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کے اسلام کو قبول کیا اور اس کو معاف کر دیا۔ کیا تاریخ نے افو درگزر کی ایسی مثال دیکھی ہے؟ اس روز عورتیں بھی اسلام قبول کرنے کے لیے آئیں، انہی میں چھپتے چھپاتے ہندہ بنت عتبہ بھی آئی، اس کے قتل کا حکم بھی صادر ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناش مبارک کے ساتھ اس کا سلوک اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت تکلیف دینا، ایذا پہنچانا اس کا مقصد حیات تھا۔ جرم بڑا بھیانک اور خوفناک تھا، مگر اس کا اسلام بھی قبول ہوا۔ انسانی تاریخ میں افو درگزر کی ایک اور مثال قائم ہوئی جس کا جواب رہتی دنیا تک نہیں مل سکتا۔ ہندہ بنت عتبہ افو درگزر کے اس واقعے سے اتنی متاثر ہوئی کہ کفر و شرک اور بتوں سے اس کی محبت کا تلسم پاش پاش ہو گیا۔ بتوں کے بارے میں فریب ختم ہوا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر گھر واپس گئیں، بتوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور ان کو توڑنا شروع کیا۔ بتوں کو توڑتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ کہتی جا رہی تھی ہائے ہم تمہارے بارے میں کتنے دھوکے اور فریب میں مبتلا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کے 2 بچے بطور ہدیہ ارسال کیے۔ عرض کیا ہماری بکریاں بہت کم بچے جن رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی تو بہت زیادہ بکریاں ہو گئیں۔ محتاجوں کو بکریاں دیتی اور کہتی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت بخشی ہے۔ فتح مکہ اسلام کی تاریخ کا ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ اس روز اللہ نے اسلام کو عزت و وقار بخشا، کفر و شرک کو کاری ضرب لگی، بیت اللہ میں اللہ کا کلمہ گونجا اور مشرکین سے اللہ کے گھر کو آزاد کیا گیا، اور پھر اس دن افو درگزر کی وہ مثالیں قائم ہوئیں کہ تاریخ ان کو دہرانے سے قاصر ہے۔